ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کہیں کہیں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جماعت کے دوران کچھ لوگ بعض آیات کے اختتام پر ان کا بلند آواز سے جواب دیتے ہیں، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ یعنی وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ آیتیں جو قرآن میں پڑھی جاتی ہیں اور امام جب ان کی تلاوت کرتا ہے تو مقتدی ان آیتوں کا جواب دیتے ہیں، تو کیا ان آیتوں کا جواب دینا صحیح ہے ہماری شریعت میں؟ دیکھیں، امام جب بعض آیتیں تلاوت کرتا ہے تو مقتدی حضرات ان آیات کا جواب دیتے ہیں، جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ کے جواب میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یا الیس اللہ باحکم الحاکمین کے جواب میں بلا وانا ذالک من الشاہدین کہنا، اسی طرح سورہ غاشیہ کے اختتام پر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم کے جواب میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا قرآن کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں استغفار کی آیت سے گزریں تو استغفار کرنا، اس طرح سے اس کا جواب دینا نماز کے اندر درست ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز سے باہر ہے، نماز میں نہیں ہے، اور ایسی آیات کی مصحف سے تلاوت کر رہا ہے تو ان کا جواب وہ دے سکتا ہے۔ استغفار کی آیتوں سے گزرتا ہے تو استغفار کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نفلی نماز میں ہے اور اکیلے نماز ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی ان آیتوں سے گزرتا ہے تو ان آیتوں کا وہ جواب دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر ایک آدمی جماعت کی نماز میں ہے اور کوئی آدمی اس کی امامت کر رہا ہے تو ایسی حالت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کے وقت جب امام ولضالین کہے تو وہ آمین کہے گا، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ امام سبح اسم ربک الاعلیٰ جب پڑھے گا تو وہ خود صرف وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن مقتدی کے لیے سبح اسم ربک الاعلیٰ کا جواب دینا یا اس کے علاوہ باقی آیات کی تلاوت سن کر ان کا جواب دینا ثابت نہیں، چاہے امام جواب دے چاہے مقتدی جواب دے، یعنی صرف سبح اسم ربک الاعلیٰ کا جواب امام دے سکتا ہے۔ مقتدی کے لیے نماز کی حالت میں کسی بھی آیت کی تلاوت سن کر یا امام کے لیے بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ کے علاوہ کسی بھی آیت کی تلاوت کے وقت ان آیات کا جواب دینا ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لہذا ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔